نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل پر اللہ کریم جو انعامات نازل فرما رہے تھے تو بنی اسرائیل کس طرح اس کی ناشکری کرتے تھے اور کس طرح بدتمیزی اور گستاخی سے پیش آتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو صحرا کے اندر پانی عطا فرمایا، پتھر سے 12 چشمے جو ہے وہ جاری ہوئے، اور ان کو من اور سلوہ آسمانی خوراک جو ہے جنت کی خوراک عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود وہ مطمئن نہیں تھے۔ اب ان کا مطالبہ کیا تھا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی طرح کا کھانا نہیں کھا سکتے، ہم ایک طرح کا یہ جو کھانا ہے من اور سلوہ، اس پر ہم صبر نہیں کر سکتے، ہم سے یہ نہیں کھایا جاتا۔ فادع لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو۔ یہ میں نے کل بھی عرض کیا کہ ہمیشہ وہ یہی کہتے تھے، اپنے رب سے، اپنا کوئی تعلق نہیں تھا ان کا، اپنے آپ کو الگ رکھتے تھے۔ موسیٰ تو جان، تیرا رب جانے، اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے۔ یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ نکال دے وہ چیزیں زمین جو پیدا کرتی ہے، ہمیں وہ چیزیں چاہیے، مثلا من بقلها، ترکاری سبزی ہمیں چاہیے، وکسائیہ، ہمیں یہ ککڑی کھیرے وغیرہ یہ چاہیے، وفومها، اور ہمیں لہسن چاہیے، وعدسها، اور ہمیں یہ دالیں اور مسور وغیرہ چاہیے، وبصلها، اور ہمیں پیاز چاہیے۔ یہ چیزیں من اور سلوہ کے بدلے میں یہ ان چیزوں کا مطالبہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز لینا چاہتے ہو؟ تم بدلنا چاہتے ہو ایک بہتر چیز کے بدلے میں ادنا چیز کو؟ عجیب بات ہے۔ تو اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اللہ سے، جب بھی وہ کوئی مطالبہ کرتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی شفقت اور رحمت کے تحت اللہ سے دعا کر دیتے تھے، چلو تمہارا یہ مطالبہ پورا ہو جائے، شاید تم راہ راست پہ آ جاؤ اور اللہ کے شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اس کے بدلے میں اللہ نے پھر ان کو کہا کہ اہبطوا مصرا، کہ اب تم کسی شہر میں چلے جاؤ، کسی یعنی یہ علاقہ چھوڑ کر کسی ایسی جگہ جاؤ جہاں کھیتی باڑی ہو، زرعی زمین ہو، فإن لکم ما سألتم، تو وہاں تمہیں وہ مل جائے گا جو تم نے سوال کیا ہے، جو تم نے مانگا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، تو اللہ نے فرمایا کہ ان پر پھر ہم نے ذلت اور مسکنت جو ہے وہ ہم نے تھونپ دی، ان پر سونپ دی۔ وہ ذلت اور مسکنت کیا تھی کہ بار بار ان پر عذاب آتے تھے، بار بار وبائیں آتی تھی، بار بار دوسری قومیں تباہ کرتی تھی، تو مستقل کسی چین اور امن کے اندر نہیں رہ سکتے تھے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کا غضب انہوں نے کما لیا، یعنی ان ساری چیزوں کے بدلے میں کیا ملا ان کو؟ اللہ کا غضب۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، فرمایا کہ یہ اس لیے تھا کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، یعنی زبانی انکار نہیں کرتے تھے، جب مسلمان بھی آج کل زبانی انکار نہیں کرتے، عملاً انکار کرتے، عملاً نہیں مانتے تھے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اللہ کی انبیاء کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی حق کے قتل کر دیتے تھے۔ 2 انبیاء کا ذکر تو موجود ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، باقی اور انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ دونوں بھی جلیل القدر پیغمبر تھے۔ زکریا علیہ السلام باپ اور بیٹا تھے، یحییٰ علیہ السلام دونوں کو قتل کیا۔
اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کوشش کی، وہ اگرچہ اللہ کی اپنی حکمت تھی کہ اللہ نے ان کو قتل نہیں ہونے دیا، لیکن انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی کام کیا جائے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اللہ نے فرمایا یہ جو مسکنت اور ذلت تم پر تھوپی گئی ہے اس کی ایک وجہ تمہاری ناشکری ہے، دوسری وجہ انبیاء کا بغیر کسی حق کے قتل کرنا ہے، تیسری وجہ تمہاری نافرمانیاں ہیں، اور چوتھی وجہ حد سے بڑھنا ہے، یعنی ہر معاملے میں حد سے بڑھ جاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اب یہاں پر ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ دیکھو اب یہ ساری باتیں تم اس کو سمجھو، اس کو پس منظر میں رکھ کر سوچو۔ ان الذین آمنوا، اور پھر ان ساری باتوں کے باوجود دعویٰ یہ کرتے تھے کہ جنت تو ہمارے لیے، جنت تو ہمارے لیے، ہم نے جنت میں لازمی جانا ہے، اور کوئی قوم جنت کے اندر نہیں جائے گی، صرف جو یہودی ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ جو لوگ ایمان لائے یعنی اس نبی پر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو لوگ نصرانی عیسائی ہوئے، والسابئین، اور جو لوگ سابی ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر، تو ان میں سے جو بھی اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس کو نہ آخرت میں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت جو ہے اس پر بڑی بحث ہے، لوگوں نے اس سے طرح طرح کے مطلب نکالے ہیں، حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یعنی اس سے ایک مطلب لوگ یہ نکالتے ہیں کہ یہودی بھی بخشے جائیں گے، نصرانی بھی بخشے جائیں گے، سابی بھی بخشے جائیں گے، جو بھی ان میں سے ہوگا، جو اللہ نے کہہ دیا کہ جو بھی ان میں سے ہو، جو بھی اللہ پر روز آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس آیت کا مطلب اصل میں یہ ہے، اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ناموں کے ساتھ تم جنت میں نہیں جاؤ، یعنی اگر تم یہودی نام رکھ لو، اگر تم نصرانی نام رکھ لو، اگر تم سابی نام رکھ لو، تو یہ نام رکھنے سے جنت میں نہیں جاؤ گے، بعین ہی اگر تم مسلمان نام رکھ لو تب بھی نہیں جاؤ گے، جب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا اور جب تک تمہارے عمل صالح نہیں ہوں۔ یہ دونوں شرطیں ضروری ہیں، ایمان، کامل ایمان کا ہونا اور عمل صالح کا ہونا، ورنہ کوئی بھی نام رکھا جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو نام ہے یہ صرف نام ہے، نام کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کے پیچھے عمل صالح اور پکا ایمان نہیں ہوگا۔ پکا ایمان کیا ہوتا ہے کہ اللہ کو جاننا اور اللہ کو ماننا، یہ ہے پکا ایمان۔ ہم اللہ کو جانتے ہیں، مانتے نہیں، کیوں جی؟ سے نا اللہ کو جاننا، اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ اللہ کو جاننا کافی نہیں ہے اور اللہ کو ماننا بھی کافی، اللہ کی ماننا، عملی زندگی میں اللہ کی مان کر زندگی بسر کرنا، یہ ہے ایمان اور یہی ہے عمل صالح۔ اس آیت میں یہی فرمایا گیا کہ دیکھو نام رکھ لینا یہودی۔ اچھا، سابی کون تھے؟ سابی بھی ایک قوم تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جو کچھ لوگ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام پر ان کا ایمان تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ تو یہ قوم نماز پڑھتی تھی اور بعض ان میں سے ستاروں کو بھی پوجا کرتے تھے اور کچھ لوگ ان میں سے سورج کی پوجا کرتے تھے، لیکن اللہ واحد کو مانتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے۔ اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں شروع کی تو مکہ والوں نے کہنا دیا یہ سابی ہو گیا، تو یہ بھی سابی ہو گیا۔ تو سابی قوم اگرچہ ختم ہو گئی لیکن قلیل تعداد میں آج بھی موجود ہے عراق اور اس علاقے کے اندر۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ڈاکومنٹریز ان کی موجود ہیں، BBC کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، YouTube پہ بھی موجود ہے، تو وہاں ان کی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی امت کہتے ہیں، واللہ اعلم بھارت جو بھی ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ بھی یعنی ان عقائد کے ساتھ موجود تھے، تو اللہ نے ان کا خاص ذکر فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی ہو، چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، سابی ہو یا مسلمان ہو، لیکن اگر ان کے پیچھے کامل ایمان اور ان کے پیچھے جو ہے وہ عمل صالح نہیں ہوگا تو ان کا جنت میں جانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جنت میں جانے کی یہ شرطیں ہیں، ایمان کا کامل ہونا اور عمل صالح کا ہونا۔ فرمایا اگر ایسا ہوگا تو پھر ٹھیک ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو پھر نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کس بات کا ہوتا ہے؟ مستقبل کا، مستقبل کے اندیشے، مستقبل کا خوف۔ اور غم کس بات کا ہوتا ہے؟ ماضی کا غم ہوتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکا، یہ نہیں کر سکا، یہ نہیں کر سکا۔ تو یہ جنت کی تعبیر ہے قرآن مجید میں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
کہ جنت کے اندر نہ تو مستقبل کے اندیشے ہوں گے اور نہ ماضی کا کوئی غم اور افسوس ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔